محفل ادب میں تشریف لائے معزز سامعین اور عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے جس موضوع کے تعلق سے بات کرنی ہے وہ اردو غزل کے ایک شاعر ہیں جن کا نام خواجہ حیدر علی آتش ہے۔ تو سب سے پہلے میں خواجہ حیدر علی آتش کی حالات زندگی کے بارے میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ آپ کے اس موضوع کے تحت ہم بات کریں گے اور پھر اس کے ساتھ میں ان کی ایک غزل ہے، اس کی تشریح ہوگی، اور پھر اس کے آخر میں جو سوالات، الفاظ و معنی اور دیگر جو گرامر کے لحاظ سے جو کچھ ہوگا وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم خواجہ حیدر علی آتش کی حالات زندگی اور ان کی شاعرانہ خدمات یا ادبی خدمات یا غزل گوئی، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کریں۔ خواجہ حیدر علی آتش 1777 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1847 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ تو دیکھیے، آتش کا اصلی نام خواجہ حیدر علی آتش تھا۔ آتش کا اصل وطن فیض آباد تھا۔ بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کی بنا پر ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی، لیکن ان کی شاعرانہ صلاحیت نے انہیں جلد ہی نواب محمد تقی خان ترکی کے دربار تک پہنچا دیا۔ نواب ترکی کے ساتھ وہ لکھنؤ آ گئے اور پھر وہیں کے ہو گئے۔ ان کے مزاج میں ایک فقیرانہ انداز تھا جو عمر کے ساتھ بڑھتا گیا۔ تقریباً تمام زندگی انہوں نے تنگ ترشی کے ساتھ گزار دی اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ آخری عمر میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے ادھر ادھر آنا جانا ترک کیا تھا اور اپنے چھوٹے سے مکان میں بیٹھے ہی رہتے تھے، جہاں ہر وقت شاگردوں کا آنا لگا رہتا تھا۔ آخر 70 سال کی عمر میں 1847 عیسوی میں لکھنؤ میں انتقال کیا۔ یہاں تک ان کی حالات زندگی کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ خواجہ حیدر علی آتش جو تھا، ان کا تعلق فیض آباد سے تھا اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ یتیم ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کی جو ابتدائی تعلیم تھی یا آگے پرائمری، اپر پرائمری جو تعلیم تھی وہ مکمل نہیں ہو سکی۔ لیکن ان کے اندر ایک شاعرانہ صلاحیت موجود تھی، جس کو پروان چڑھانے میں نواب محمد تقی ترکی نے بہت اہم رول ادا کیا۔ اور جب ان کے دربار تک پہنچے تو نواب صاحب کے ساتھ وہ لکھنؤ میں آ گئے، اور جب لکھنؤ میں آئے تو پھر وہیں کے ہو گئے۔ وہیں پہ آ کر ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ وہیں کے رہنے والے تھے۔ ان کے مزاج میں، یعنی ان کی طبیعت میں ایک فقیرانہ انداز تھا جو عمر کے ساتھ بڑھتا گیا۔ ان کی جو زندگی کے حد و حال تھے، یعنی ان کی جو زندگی گزری وہ بڑی تنگی کے ساتھ، یعنی بڑے برے حالات کے ساتھ گزری، اور لیکن اس تنگ زندگی میں بھی انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اور آخر میں جب آخری ان کی زندگی کے ایام تھے، اس وقت ان کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی۔ بینائی کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو، جس کی وجہ سے انہوں نے ادھر ادھر جانا بھی چھوڑ دیا اور اپنے ہی چھوٹا سا جو ان کا مکان تھا اسی مکان میں بیٹھے رہتے تھے، جہاں ہر وقت ان کے شاگرد آیا جایا کرتے تھے اور ان کا آنا جانا ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ قریب جب ان کی عمر 70 سال کی تھی اور اس وقت جو سن چل رہا تھا، یعنی سال چل رہا تھا اور 1847 عیسوی کا تھا، تو اس وقت ان کا انتقال لکھنؤ میں ہو گیا۔ آتش کے مزاج میں جو قلندرانہ شان تھی وہ ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ ان کا لہجہ بلند آہنگ ہے، وہ چھوٹی سی بات کو بڑی دوم دام سے کہتے ہیں۔
ان کے یہاں دنیا کے بارے میں ایک قلندرانہ بے پرواہی ملتی ہے۔ یہ چیز دل کو متاثر کرتی ہے۔ ان کے کلام میں زبان کی خوبصورتی اور خیال کا اچھوتا پن پڑھنے والے کو مسحور کر دیتا ہے۔ اب جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شاعری کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، ان کے اندر مطلب کون سی قلندرانہ شائن جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کا جو لہجہ ہے وہ بلند آہنگ ہے۔ آہنگ کہتے ہیں ایسی چیز جو گائی جائے جو آگے اور پیچھے ربط اس کا ملتا جلتا ہو، یعنی ان کا لہجہ جو تھا اس میں بلند آہنگ تھا۔ وہ جب کسی چھوٹی سی بات کو بیان کرنے لگتے تھے تو اس انداز سے بیان کرتے تھے کہ بڑی سے بڑی بات محسوس ہوتی تھی۔ اور ان کے یہاں پر جو دنیا کے بارے میں خیال ہے وہ کیا ہے، وہ ایک قلندرانہ بے پرواہی ہے۔ اور ساتھ میں یہ ان کی جو چیز تھی وہ ایسی چیز ہے کہ جو دوسروں کے دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ اور ان کے کلام میں زبان کی جو خوبصورتی ہے اور خیال کا اچھوتا پن جو ہے وہ جو ان کی شاعری کو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر اپنا جادو سا کر دیتا ہے۔ مسحور کر دینا یعنی جادو کر دینا۔ آتش کے ساتھ ناسخ کا نام اکثر لیا جاتا ہے۔ اب یہ آتش اور ناسخ یہ دونوں جو تھے لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں۔ تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں الگ الگ طرح کے شاعر ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ دونوں کی شاعری میں کئی باتیں مشترکہ ہیں۔ مشترکہ کہتے ہیں ایک جیسی۔ آتش اور ناسخ نے ایک دوسرے سے اثر بھی قبول کیا ہے۔ بعض حیثیتوں سے آتش کا مرتبہ ناسخ سے بلند ہے، خاص طور سے سادگی اور سلاست میں۔ اب کیا ہے کہ لکھنؤ کے جو دو بڑے شاعر ہیں وہ کون سے ہیں؟ آتش اور ناسخ۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جو شاعر ہیں یہ الگ الگ نوعیت کے ہیں، یعنی الگ الگ قسم کے شاعر ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ ان دونوں شاعروں کے درمیان کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ آتش اور ناسخ نے ایک دوسرے سے اثر بھی قبول کیا، یعنی جو ایک کی خوبی تھی وہ دوسرے نے اپنائی، جو دوسرے کی تھی وہ پہلے نے اپنائی۔ یعنی آتش نے ناسخ کی خوبیوں کو اپنایا اور ناسخ نے آتش کی خوبیوں کو اپنایا۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ انہوں نے اس طرح ایک دوسرے کا اثر قبول کیا۔ اور بعض حیثیتوں سے ہم کہتے ہیں کہ آتش کا جو مرتبہ ہے وہ ناسخ سے بلند ہے۔ اور وہ مرتبہ کس وجہ سے بلند ہے؟ وہ خاص طور سے سادگی اور سلاست سے، یعنی ان کے کلام کے اندر سادگی ہے اور دوسری چیز روانگی ہے۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء میں آتش کا انداز بیان اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ انفرادیت کہتے ہیں انوکھا پن، یعنی لکھنؤ کے اندر جتنے بھی شاعر گزرے ہیں ان تمام شعراء میں آتش کا مقام جو ہے وہ الگ ہے۔ یعنی وہ جس انداز سے کوئی چیز بیان کرتے ہیں ان کا طرز بیان، ان کا انداز بیان جو ہے عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بہترین، بہت اعلیٰ پائے کا تھا۔ ان کی پیشکش سادہ اور شگفتہ ہے، یعنی جب وہ کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر سادگی اور خوش بیانی ہوتی ہے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت کم ہے، یعنی آتش کے جو شاگرد تھے وہ زیادہ نہیں ہیں بلکہ کچھ ہی ہیں، چند ہیں، جن میں نواب مرزا شوق اور دیا شنکر نسیم خاص طور سے مشہور ہیں۔ جن میں کن کا شمار ہوتا ہے؟ نواب مرزا شوق کا اور دوسرا دیا شنکر نسیم۔ یہ دو جو ہیں بہت اہم ان کے شاگرد تھے۔ دونوں جو ہیں مصنوعی نگار ہیں۔ ایک نے مصنوعی، دیا شنکر نسیم جو ہیں ان نے مصنوعی لکھی ہے گل بقاولی نام کی، اور مرزا شوق جو ہیں یہ بھی ایک مصنوعی نگار تھے۔ تو یہ دونوں شاعر جو تھے یہ کس کے شاگرد ہیں؟ خواجہ حیدر علی آتش کے۔ اور مختصر طور پر یہ بات کر دیتے ہیں کہ آتش کا شمار جو تھا لکھنؤ کے نمائندہ شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق فیض آباد سے تھا۔ ان کے والد کی وفات ہونے کی وجہ سے ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، لیکن نواب محمد تقی کے وسیلے سے وہ اس دربار تک پہنچے۔ تو پھر دربار میں پہنچنے کے بعد ان کو جو شاعرانہ صلاحیت تھی وہ اور ابھر کے سامنے آئی، تو انہیں شاعری جو تھی وہ شروع کر دی۔ ان کی شاعری کے اندر جو باتیں تھیں وہ سادگی اور سلاست تھی، اور ان کا جو لہجہ تھا وہ کون سا تھا؟
بلند آہنگ والا، اور وہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو بڑی دوم دام کے ساتھ پیش کرتے تھے، اور ان کے اندر ایک قلندرانہ شان پائی جاتی تھی۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو دوسرا شاعر تھا وہ ناسخ ہے، اس کا شمار بھی لکھنؤ کے نمائندہ شعراء میں ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ لکھنؤ یہ جو ناسخ کا مرتبہ جو ہے وہ آتش سے بلند ہے، اور آتش کا ناسخ سے بلند ہے، لیکن حقیقی طور پر اگر کہا جائے تو آتش کا مرتبہ اس وجہ سے بلند ہے کیونکہ ان کی شاعری کے اندر سادگی ہے اور سلاست ہے۔ تو لکھنؤ کی جو شعراء ہیں دیگر، ان میں سے جو آتش کا انداز بیان ہے وہ سب سے الگ ہیں، اور ان کی جو پیشکش، یعنی جب وہ کسی چیز کو پیش کرتے ہیں تو اس کے اندر سادگی اور خوش بیانی ہوتی ہے۔ اور ان کے جو شاگرد ہیں، کوئی زیادہ شاگرد نہیں ہیں بلکہ کچھ ہی ہیں، جن میں سے دو بہت اہم ہیں، ایک نواب مرزا شوق اور دوسرے دیا شنکر نسیم۔ یہ تھا ہمارا موضوع خواجہ حیدر علی آتش کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے۔